چلیے بھائی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، یعنی تعلیم و تعلیم ہے گا، سیکھنے اور سکھانے کا ایک بڑی نعمت ہے اور برکت کا اہم ذریعہ ہے۔ برکت کا کیا ہے؟ ذریعہ۔ آواز تیسری پہنچ گئی ہو کیونکہ اپنی آواز ہی مست ہے، تو ابھی کتاب اسی لیے باقاعدہ نہیں شروع کریں گے، مائک کا جگہ تھا، ٹھیک ہے بھائی، پہلے ہم نہیں پڑھا رہے ہیں، ایسا بول دینا جلدی کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہماری آواز پیچھے نہیں پہنچ پاتی ہے، تو مائک لگائیے، نہیں وہ نہیں پڑھائیں گے۔ بات تھوڑا سا ایسے ہی انگریزی بات کہہ رہے ہیں، لیکن کتاب باقاعدہ شروع ہوگی جب پورا کر۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسی لیے موقع عنایت فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں عقل مند اسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے اوقات کو غنیمت جانتا، کیا کرتا ہے؟ ان اوقات کو غنیمت خمسن قبل خمسین، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ غنیمت جاننا چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی آتی ہے وہ فراغت کا قبل شغلی، کہ اپنے فراغت کے اوقات کو آدمی کو غنیمت جاننا چاہیے مشغولی آنے سے، کیونکہ دنیا ہے، دنیا کا نظام ایسا چل رہا ہے، کبھی صحت ہوتی ہے تو کبھی بیماری ہے نا نہیں، کبھی تنگ دستی ہے تو کبھی مالداری ہے، کبھی تنگ دستی ہے تو کبھی مالداری ہے، اسی طریقے سے کبھی جوانی ہے تو کبھی بڑھاپا بھی ہے نہیں بھائی، کبھی بڑھاپا بھی ہے۔ تو اسی نظام میں سے یہ بھی ایک نظام مربوط ہے کہ کبھی اوقات مشغول ہوتے ہیں اور کبھی کیا ہوتے ہیں؟ فارغ ہوتے ہیں۔ تو اوقات جو مشغول ہیں وہ تو قابل تعریف ہے، مشغول اوقات قابل تعریف ہے، لیکن لایانی میں نہیں۔ جو اوقات کا حق ہے یا جو حقوق ہیں، اس حقوق کے ساتھ اگر انسان مشغول ہے تو مشغولی یہ قابل تعریف، فراغت یہ قابل مذمت، فارغ رہنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ بے کام ہونا نہ تو کوئی دنیاوی کام ہے نہ کوئی اخروی کام ہے، بغیر کام کی زندگی گزارنا، اس میں نہ تو کوئی دنیا سے تعلق رکھتا ہے نہ کسی عبادت کو اس سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ قابل مذمت۔ قابل تعریف تو وہ ہے جو اپنے اوقات کو غنیمت جانے، قابل تعریف کون؟ وہ ہے جو اپنے اوقات کو غنیمت جانے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الوقت اسمن من الذهب، وقت کیا ہے؟ چھوٹے جو ایک مادی اعتبار سے قیمتی شے کہلاتی ہے، مادیت میں اسی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو ایک قیمتی چیز ہے جس کی طرف ہر انسان کا دل رغبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، بھائی مال ہے، تو اس سے بھی زیادہ قیمتی وقت کو کہا، اس سے بھی زیادہ قیمتی وقت کو کہا۔ اس لیے اپنے اوقات کو مشغول رکھنا، اور پھر اوقات میں سے جس کا شغل اور جس کی مشغولی تعلیم و تعلم ہو، اس کی مشغولی کیا ہو؟ تعلیم و تعلم، وہ تو پھر ایک اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ دنیاوی مشغولی ممنوع نہیں ہے، وہ بھی قابل تحسین ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں بھائی صرف یہی مشغولی قابل تعریف ہے، نہیں، صحیح ارادے کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ دنیاوی مشغولی، کسب معاش، کسب حلال، یہ بھی قابل تعریف، یہ بھی جائے گا انعامات ربانی میں سے، یہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کا بھی آتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ بھائی جمعہ کے لیے تمہیں اکٹھا ہو جاؤ، اور جب اذان جمعہ دے دی جائے تو سارے کام چھوڑ کر کے تم سعی الی الجمعہ کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو۔ تو یہ تو حنفیہ کا اصول بھی ہے کہ نہیں تو وہی آئے گی کہ جہاں آدمی کرنے پر قادر ہو، ہر جگہ نہیں کا وجود نہیں ہوتا۔ مثلا
جو کر رہا ہو، جو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس چیز کا وجود ہو، اس وجود پر نہیں ہو۔ دیوار کو کہیں کہ آپ مت چلے، یہ نہیں کیوں؟ وہ چلنے کی طاقت نہیں۔ کسی طرف کو کہیں کہ آپ کسی نامحرم کی طرف نگاہ مت ڈالیں، تو ڈال سکے گا؟ نہیں، وہاں ہے جو کر سکتا ہے، مثلا انسان دیکھ سکتا ہے نا بھائی، انسان کر سکتا ہے۔ چلنے والے کو کہا جائے مت چل، تو پتہ چلا چلنے کی طاقت رکھتا تھا، ابھی فی الحال کیا کر دیا گیا؟ کہا گیا کہ بھائی فلاں کی طرف مت دیکھ، یعنی دیکھ سکتا تھا، دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، تبھی تو منع کیا گیا کہ مت دیکھ۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع چھوڑ دو۔ کیا کہا گیا؟ پتا چلا کہ بیع کا وجود ہے، شریعت اس کا کوئی، شریعت میں ممانعت والی چیز نہیں، ورنہ ہوتی تو اس کا تذکرہ ہی نہیں آتا، کرنے کی باتیں نہ آتی، چھوڑنے کی باتیں نہ آتی۔ شریعت نے کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کو چھوڑو، یعنی بیع کرو، کر رہے ہو تو پھر کیا کرو؟ تمہاری بیع چل رہی تھی، یہ کرنا کوئی منع نہیں تھا، یہ بیع آپ کے لیے کوئی ممنوع عمل نہیں تھا، یہ قابل تحسین عمل تھا، جیسا تھا شریعت کو اسی کی اجازت دے گی جو شریعت کے یہاں مستحسن ہے، جو مستحسن نہیں، قابل تحسین نہیں، اس کے تو کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو کرنے والے عمل کو کہا گیا اس وقت کیا کرو، فی الحال ایک وقتی طور پر کیا کرو، چھوڑ دو۔ ایک تو اس سے بھی ثبوت آ گیا کہ بھائی نہیں کا وجود ہی وہیں آتا ہے، کہ جس چیز کا وجود ہوگا، وجود نہیں تو نہیں کا وجود نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات شریعت، یہ شریعت کی بات آتی ہے نا بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، لیکن اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو مفسرین میں سے اکثر کی رائے ہے کہ فضل سے مراد یہاں کسب معاش، کیا ہے؟ کسب معاش۔ جب نماز ذکر وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ تو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کیا کرو؟ اللہ کے فضل کو، یعنی کسب معاش کرو۔ دیکھو دنیاوی مشغولیت یعنی کسب معاش، دنیاوی مشغولیت ہے نا، تو دنیاوی مشغولیت یعنی کسب معاش کو بھی اللہ کا فضل کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اللہ کا فضل کہا گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے کیا کرتا ہے، دیتا ہے۔ تو مشغولی دونوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی لیکن قابل تحسین اعلیٰ درجے کی یعنی سب سے بڑی تعریف والی جو مشغولیت ہے وہ تو بھائی یہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو تعلیم و تعلم میں لگا دے، دین کے سیکھنے سکھانے میں لگا دے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگائے، یہ مشغولی واقعی افضل ہے۔ لیکن وہ مشغولی بھی کوئی ممنوع نہیں، وہ مشغولی بھی کوئی ممنوع نہیں۔ ہاں قابل مذمت وہ ہے کہ جو دونوں مشغولیوں سے کیا بھائی بالکل ماورا، نہ تو اس کی ضرورت سمجھتا ہے نہ اس کی ضرورت سمجھتا ہے، تو شریعت کی نگاہ میں ایسا شخص قابل مذمت، قابل مذمت۔ آج دنیاوی حکومتیں اس پر قانون بناتی ہیں، شریعت کا قانون پہلے سے، آج حکومتیں اس کی طرف بہت متوجہ ہیں کہ بھائی کوئی آدمی بیکار نہ رہے، کیا نہ رہے، بیکار نہ رہے، ایسے قوانین بنائے گا کہ اس سے آدمی کچھ نہ کچھ کرتا رہے، بے روزگار نہ رہے، روزگار سے یہ ساری کیا بھائی پارلیمنٹ میں قرارداد پاس کیے جاتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں۔ بھائی اس قرارداد کو تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کروا دیا تھا اور کہہ دیا کہ بھائی مشغول رہو، تم اپنے فراغت کے اوقات کو کیا کرو، مشغول ہونے سے پہلے اس کو تم کام میں لے لو، غنیمت جانو، تم اپنے من تم جاؤ اپنے من کرو۔ تو بہرحال نظریہ اسلام یعنی اسلام کا جو نظریہ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ دونوں مشغولی، جائز دنیاوی مشغولی اگر جائز ہے اور جائز طور پر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، یہ بھی ذریعہ کیا ہے بھائی ثواب کا، یہ بھی نیکیوں کے حصول کا ذریعہ۔ یا حدیث میں بات نہیں آتی کہ فرمایا کہ ایک آدمی حلال کسب کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے اور کما کر وہ حلال لقمہ اپنے بچوں کے اور بیوی کے منہ میں رکھ دیتا ہے، صدقے کا ثواب کہے گا ملتا ہے۔
ایسا نہیں کہ چیز ممنوع ہے، ممنوع ہے بیکار رہنا، ممنوع ہے معطل بن کر کے زندگی گزارنا، ہے نا، ممنوع ہے کہ کسی طرف کا نہ ہونا، لیکن اس میں سے پھر جب موازنہ ہوتا ہے کہ بھائی مشغولی میں کون سی مشغولی زیادہ افضل ہے، تو پھر اب ہم کہہ دیں گے کہ یہ مشغولی کیا ہے، بنسبت اس مشغولی کے یہ مشغولی کیا ہے، یہ زیادہ ہی قابل تحسین ہے۔ یہ تو بہرحال براہ راست اپنے اللہ اور نبی اور اپنے نبی سے تعلق قائم کرنے والی مشغولیت ایسی ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کی ہے۔ اسی طرح تو بہرحال اللہ کا احسان، اس کا فضل تو اس نے ہمیں پھر یہ موقع عنایت کیا۔ اس لیے پہلی بات جو توجہ دلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ طے کریں کہ بھائی ہم جو یہ اپنا وقت لے کر کے قیمتی وقت اللہ نے بہت دنوں کے بعد ہمیں ہدایت فرمایا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اسی طریقے سے گزاریں گے جو اس کا حق ہے، ضائع نہیں ہوگی، اپنے اوقات کو ضائع نہیں ہوگی۔ ہم اپنے اسلاف کی جب تاریخ پڑھتے ہیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف نے اس طریقے سے اپنے اوقات کو قیمتی بنائے، اپنے اوقات کو قیمتی بنائے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس درجے کا مجاہدہ کیا، وقت کے حالات تھے، انگریزوں سے ان کا کس طریقے سے مارکا چل رہا تھا اور انگریزوں کی مخالفت پہ آپ اس طرح تھی، تمام چیزوں کے باوجود دینی فکر، ملی فکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے۔ کیا ہوتا تھا؟ ان کے بارے میں بات کی تھی کہ جب وہ بیت الخلا جاتے تھے تو بیت الخلا میں تو ذکر اللہ نہیں ہو سکتا، وہاں تو ذکر اللہ نہیں ہو سکتا، تو اس وقت کو بھی قیمتی بنانے کی کوشش پہلے زمانے میں کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ایک ہی لوٹا یا ایک ہی چیز وہاں رکھی رہتی تھی اور وہ پانی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ جو آج کا زمانہ ہے ہر وقت کو لے کے جانا پڑتا تھا، تو وہ پانی لاتے ہو جاتے کبھی وہ میلا ہو جاتا، گندا ہو جاتا، کیا ہو جاتا، تو وہاں جا کر کے آپ بیت الخلا میں جا کر کے ذکر تو نہیں ہو سکتا، اور قضاء حاجت ہے تو قضاء حاجت کے ساتھ جو تھوڑا سا ایک ہاتھ کر سکتے ہیں تو اس ہاتھ سے اس لوٹے کی صفائی کر ڈالتے، کیا کر ڈالتے، تاکہ میرا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو، یہ بھی وقت ایک کام ہے، کیونکہ صاف تو کرنا ہے، صفائی بھائی ایمان ضائع وہ ہے نا بھائی، باقی کیا ہے اب حضور کیا ہے بھائی رسول ایمان ہے، ایسا نہیں کسی کو کپڑے ہی پہ میرے سن رہتے ہیں، جہاں آپ اور قضاء حاجت کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، استنجا اور پیشاب کرتے ہیں، ان چیزوں میں بھی ہمیں نگاہ ڈالنا ہے کہ جس سے ہم استنجا لے رہے ہیں وہ برتن بھی ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، وہی اگر نجیس ہوگا تو پھر پانی کی نجیس ہوگا تو آپ کی طہارت کہاں ہے، تو وہ وقت جو کہ آپ الگ وقت کو بہت جب وہاں سے ہٹیں گے تو ذکر اللہ کا بھی وقت ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی وقت ہے، لوگوں سے ملاقات کرنے کا بھی وقت ہے، تو وہ باہر آ کر کے یہ موقع نہیں مل سکتا، اس کے صاف کرنے کا موقع وہاں ہے، اس کے صاف کرنے کا، تو اس کو بھی وقت، اس وقت کو بھی ضائع ہونے نہیں، تبھی تو حجت الاسلام بنے، تبھی تو حجت الاسلام بنے، اور ایک ایسی درسگاہ کے ناظرین اور ایسی درسگاہ کے بانی بنے کہ جس کو اللہ نے پورے عالم میں مقبولیت عطا فرمائی، ہے نا بھائی، مقبولیت عطا فرمائی، تو یہ انسان کے اخلاص کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور اوقات کو غنیمت جاننا، اوقات کی قدر کر لینا، یہ وقت پھر اس کو اتنی زبردست اور یا ایسا صلہ دیتا ہے کہ پھر انسان اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ وقت کی ہم اور آپ قدر کریں گے تو وقت خود ہمیں صلہ دے گا، یہ وقت خود بتائے گا کہ تمہارے ان اوقات کے جو آپ جن کو غنیمت جانا تھا، اس کا یہ صلہ ہے جو آج آپ کے سامنے نظر ہمارے اسلاف اور آپ تاریخ اور پیچھے کے حضرات کی تاریخ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہی چھوٹی چھوٹی عمروں میں، ابھی آپ جو کتاب ہدایت پڑھیں گے اس صاحب ہدایت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا عمر ہے، بمشکل تمام 70-80 یہی ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی عمر، لیکن اسی میں آپ نے پہلے اس کتاب سے پہلے بدایہ لکھا، بدایہ کی پھر آپ نے کیا کیا، شرح لکھ ڈالی،
तबयीन के नाम से, उसके लिखने में 80 जिल्दें लिख डाली। कितनी लिख डाली? अब देखा कि बड़ा इतनाब हो गया, बड़ा फैलाव हो गया। क्या हो गया? तो फिर जब फैलाव हुआ तो फिर हिदायत क्या लिखा? ये कहाँ से वक्त आया? ये वक्त कहाँ से आया? छोटी सी उम्र में बताइए 80 जिल्दों की किताबें, फिर उसके बाद हिदायत इसकी किताब जो पूरे आलम में पकड़ी। हनफी की रीढ़ की हड्डी कही जाती नहीं, कही जाती हनफी की क्या है? रीढ़ की हड्डी कही जाती है। यही बुरहानुद्दीन बदरीनानी जिनका नाम है, बता देंगे आपको कि मुअल्लिफ का नाम क्या था। तो ये छोटी छोटी उम्रों में क्या हुआ? वक्त को गनीमत जाना, वक्त को क्या कहते थे? गनीमत जाना। ऐसे ही हम बहुत सारे असलाफ की तारीफ पढ़ते नजर आते हैं कि भाई उन्होंने छोटी सी उम्रों में साहिब बिदाया व निहाया जो किताबें, उनके बारे में आता है कि वो 80,000 जिल्दों से ज्यादा किताबों के मालिक। कितने? अच्छा, फिर उन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो पहले जमाने में चूंकि कलम इसी लकड़ी के होते थे, ऐसे होते, तो लिखते 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 घिस जाते तो फिर छीनना पड़ता, तो तराशा होता है। क्या होता है? तराशा। वो तराशे को जमा करते थे। क्या करते थे? तराशे को जमा करते थे। उन्होंने वसीयत की कि जब मेरे गुसल का पानी गर्म किया जाए तो मेरे कलम के तराशों से किया जाए। किससे किया जाए? अब जरा गौर कीजिएगा कि कितना कलम लिखा होगा, कितने तराशे होंगे, कितनी किताबें लिखी होंगी, तभी तो इतना जमा हुआ होगा कि पानी गर्म भी हो गया, बच भी गया। पानी गुसल का गर्म भी हो गया और वो तराशा, जरा अंदाजा लगाए कि कितनी किस कदर की मशगूली रही होगी, किस कदर मशगूल किया लिखने और पढ़ने में कि कलम के तराशे से गुसल किया जाए। क्या किया जाए? यानी गुसल का पानी गर्म। आज हम और आप देखते हैं कि कितने कलम हमारी जिंदगी में खत्म होते, कितने औरात हम लिख पाते हैं, कितने औरात। खुदरा अपने असलाफ से असलाफ लेना है ना भाई। हम अपने असलाफ की तारीख को सामने रखेंगे, सब कुछ आसान, क्योंकि जो कुर्बानियां है और जो मेहनतें और जिस तरीके से औकात गुजारी उन लोगों ने की है, अब अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, हम तुमको जब सामने रखेंगे तो आसान उनकी तारीफ। इसलिए अपने असलाफ की सीरत को भी पढ़ना चाहिए, अपने असलाफ की सीरत पढ़ना चाहिए, उनके कारनामों को पढ़ना चाहिए। इससे हौसला जिंदा हो, इससे हौसला क्या हो? जिंदा है ना भाई। तो हौसले को जिंदा कर। इंसान वही थे, इंसान हम भी हैं, 50, 60, 70, 80 साल जिंदगी गुजारने वाले वो भी थे, और आज भी इसी तरह की इंसान। आज भी क्या है? कोई फर्क नहीं आया है, इंसान के उसी तरह है, बस हौसलों की कमजोरियां। हौसला अगर कमजोर होता है तो एक उड़ने वाला और बड़ी निगाह रखने वाला भी पस्त पड़ता है। इसलिए हौसला मजबूत हो। हौसला क्या है? शाहीन परिंदा है, ये एक शिकारी की परिंदा है। कैसा है? शिकारी, शिकार करता है। इसकी मिसालें बहादुर शख्स से दी जाती हैं। इकबाल मरहूम ने तो शाहीन हर मुसलमान नौजवान को कहा है, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की कहता है। तो शाहीन एक परिंदा है। इसके बारे में किसी ने लिखा है कि एक बादशाह को किसी वो शिकार में गया था, तो किसी ने शाहीन के 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बादशाह को हदिया दे दिया कि दीजिए आप शिकार कर। पहले जमाने के बादशाह शिकारी का शौकीन होते थे, तो उसने इस एतबार से हदिया दिया कि ये जब बड़े होकर के सधा किए जाएंगे, सधाए जाते हैं, शिकार कराना उनको सिखाया जाता है। तरबियत के बाद वो शिकार करने लगे। क्या करते थे? तो दे दिया। जब दे दिया तो बादशाह ने उसको बुलाया, जो परिंदों यानी शाहीन और शिकारी परिंदों को क्या करता, सधाता, तो उसके हवाले करने के बाद वो सिखाता रहा, सधाता रहा। जब वो गुजर गया तो फिर बादशाह ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ, वो जो 2 बच्चे शाहीन के दिए गए थे उनके बारे में कुछ बताओ। तो उसने कहा कि ये बादशाह सलामत, एक तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा सद गया, वो इस काबिल है कि शिकार कर सकता है, इस काबिल है जो शिकार कर सकता है। लेकिन दूसरे वाले को पता नहीं क्या हो गया कि वो जब से आया जिस डाल पर बैठा है, आज तक बैठा है, वो टस से मस नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? टस से मस नहीं हो रहा। बादशाह फिक्र हो गई, कीमती परिंदा था मेरा। उसने वहाँ के हकीमों को, मुआलिजों को जमा किया, भाई इलाज करो, शायद कुछ बीमारी होगी।
سب نے علاج کیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ ابھی بھی کس سے مس نہیں ہوئی۔ اب اس نے اعلان کر دیا پوری مملکت کہ بھائی بادشاہ کا ایک پرندہ ہے شاہین، وہ اتنوں دنوں کا ہو گیا لیکن وہ جس ڈال پہ بیٹھا ہے آج بھی بیٹھا اڑنا ہے۔ حالانکہ اس کا کام کیا تھا؟ اڑنا چاہیے، اس کا حوصلہ کیا ہے؟ یہ شکار کرنا چاہیے، جھپٹنا چاہیے، ہے نا، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ کہتا نا، بات کیا کہتا ہے، یہ اس کی صفات بیان ہے کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا ہے، یہی تو اس کا کام بتایا تھا شاہین۔ یہ شاہین کا یہ کام تھا کہ کرتا، لیکن وہ تو ایک بھی ڈال پہ بیٹھا کیا ہے، بالکل گمسم بیٹھا ہے۔ ان میں سے ایک دیہاتی کو بھی پتا چلا، بات مجھے دیہاتیوں کو معلوم ہوگی، بڑے بڑے معالجوں کو معلوم نہیں ہوگی، ہے نا بھائی۔ ایک کھیت میں رہنے والے کو کوئی ایسی ڈیوٹی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بڑے سے بڑے MBBS اور جو ہے نا بھائی سول سرجن وغیرہ بھی ہوتے وہ بھی نہیں دے پاتے، ہوتا ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے سنا تھا کہ بادشاہ کے پرندہ کو نہیں مارا، تو اس نے آیا اور ڈال کاٹ دی۔ کیا کر دیا؟ تو ڈال کاٹا تو وہ جیسے گرا تو اس کے پر پڑائے کیا ہوئے؟ بھائی جب ہر پرندہ اپنے ہر شے جو بھی ہے جتنی مخلوق ہے وہ اپنی جان کے بچاؤ کے لیے تو غیر عادت انسان کوشش کر، جب اس نے ڈال کاٹ دیا تو ڈال گری، جب گری تو وہ بھی گرنے لگا تو اوپر پھڑپڑانے لگا، اور جب پھڑپڑانے لگا تو اسے پتا چلا کہ میں بھی اڑ سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، بس اڑ کر کے گھوم کر کے وہ بادشاہی کے باغ میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ بادشاہ نے دیکھا یہ تو اڑ رہا ہے، کیا کرنے لگا؟ بلایا کہ بھائی کس نے کارنامہ کیا، یہ کس نے کارنامہ کیا؟ بلایا گیا دیہاتی، بھائی یہ آپ کا کارنامہ ہے۔ اس نے تو انعام بھی رکھا تھا کہ منہ بولا انعام دیا جائے گا، کیا دیا جائے گا؟ منہ بولا اس کو انعام دیا جائے۔ جب آیا تو اس دیہاتی سے پوچھا بھائی آپ نے کون سی بوٹی اس کو پلا دی ہے کہ وہ ابھی مہینوں سے ایک ہی جگہ بیٹھا تھا اور آپ نے پتہ نہیں کیا سنا دیا کہ وہ اڑنے لگا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کچھ نہیں، میں جس ڈال پہ بیٹھا تھا اس ڈال کو کیا کر دیا اور کاٹ دیا۔ جب گرا تو اس کے بھی پر پھڑپڑائے، جب پر پھڑپڑائے تو اس کو معلوم پڑا کہ بھائی میں بھی اڑنا جانتا ہوں، میں بھی کیا جانتا ہوں، اور جب اڑنا جانتا ہوں تو اڑنے لگا، اڑنا جانتا ہوں تو اڑنے لگا۔ یہ جب انسان کے اندر احساس پیدا، آج ہم اور آپ بھی اڑنا جانتے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر بھی وہی صلاحیت وہی چیز ہے، لیکن ابھی ہم گمسم بیٹھے ہیں، ہمیں اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں، ہمیں اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں۔ جب ہم اندازہ، جب احساس پیدا ہوگا تب آگے بڑھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ بھائی ہمارے اندر اللہ نے کتنی صلاحیتیں رکھی، کسی انسان کے اندر کتنی صلاحیتیں اللہ نے وحیت کر رکھی، وہ سب چھپی ہوئی، اور جب تک گمسم بیٹھے رہیں گے تو نہیں اڑ سکتے۔ جب کچھ ہوگا پر پھڑپڑائیں گے، ہاتھ پیر ماریں گے، تب بھی پھر ہمیں پتہ چلے گا ہماری منزل کو ہے نا بھائی۔ اس لیے چلیے آج کسی بات کے اختتام ہے، باپ دعوت